آج یہاں پر جو کلچر کی منسٹری ہے سندھ میں، ٹورزم کی جو منسٹری ہے، ایک ایسی منسٹری ہے جو کہ نارملی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا، لیکن یہ ہوتا ہے اس کو چلانے والے کے اوپر کہ وہ کس طریقے سے چلا رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ مختلف ایکٹیویٹیز ہیں۔ میں نے بڑے تھوڑے ٹائم میں جو ہے ان کے بہت سے ایسے ایونٹس ہیں جن پہ میں نے معذرت بھی کی ہے۔ اسلام آباد میں ان کے ایونٹس ہوئے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ کشمیر میں ہوئے ہیں، بلوچستان میں ہوئے ہیں، بٹشاہ کی عرس پہ انہوں نے مجھے دعوت دی، میں اس وقت ادھر بھی آیا۔ اس کے علاوہ بھی ان کے وقت جو ہے وہ پروگرامز ہوتے ہیں۔ آج یہاں پر آ کر مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ دنیا کے بہت سے ممالک کے لوگ یہاں پر پاکستان آئے ہوئے ہیں، کراچی آئے ہوئے ہیں، پاکستان کا ایک سافٹ امیج بلڈ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آج یہ پینٹنگز دیکھ کے ایک سافٹ امیج اس کو کہتے ہیں۔ یہ چیزیں کوئی آج سے نہیں ہیں، یہ ایک تاریخی چیزیں ہیں جو کہ چلتی آ رہی ہیں۔ آپ اپنے کلچر کو جو ہے کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے۔ آپ نے اپنے کلچر کو فروغ دینا ہے۔ آپ نے اس کلچر کے ذریعے ایک امن کا پیغام دینا ہے، ایک سلامتی کا پیغام دینا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ میں جس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں، اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہماری کلچر کے حوالے سے، ہماری تاریخ کے حوالے سے۔ ماضی میں یہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ جو ہے خیبر پختونخوا میں موجود ہوتے تھے اور اس وقت امن ہوتا تھا۔ آج مختلف مذاہب کے لوگ شاید کم رہ گئے ہیں، لیکن وہ امن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ خیبر پختونخوا اس وقت سیویلائزیشن، دنیا کی سب سے پرانی سیویلائزیشن خیبر پختونخوا میں ہے۔ اور دنیا میں آپ دیکھیں جو گندھارا ہے چیزیں، اس وقت ہمارے پاس آفیشلی اناؤنس 25,000 سائٹس ہیں، جس میں 2,000 ایسے ایکٹیو سائٹس ہیں جس میں ہم ریلیجس ٹورزم کی اگر بات کریں، ہم دنیا کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں ریلیجس ٹورزم پہ۔ اس پہ ہمیں سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا، کیونکہ دنیا، مجھے ایمبیسڈرز ملتے ہیں، مجھے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لوگ ملتے ہیں ای میلز کے ذریعے، کیونکہ میں نے ایک آفیشیل ای میل اپنا جو سوشل میڈیا گورنر ہاؤس کا ایکٹیو کیا ہے مختلف، اس پہ مجھے سوشل میڈیا پہ ای میل سے مجھے میسیج آتے ہیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں، ہمیں اگر یہاں پر، کیونکہ ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ حالات خراب ہیں تو ہم کیسے ہیں، تو لوگ آنا چاہتے ہیں۔ اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اگر ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے سافٹ امیج سے کرنا ہے۔ ہم نے کانفرنسز کرنے ہیں، ہم نے سیمینارز کرنے ہیں، ہم نے بندوق نہیں اٹھانی، ہم نے قلم اٹھانا ہے۔ ہم نے ایسے نوجوان بچوں کے ذریعے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ان انٹرنیشنل جو ہمارے وزٹرز ہیں ان کے ذریعے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ آج جو ہم آج جس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ہمارے صوبے کے لوگ، پاکستان کے لوگ، دنیا کے لوگ، ان کی اگر یہاں پر پینٹنگز ہیں تو اس میں کیا بات ہے؟ لوگ آ رہے ہیں، میڈیا آ رہی ہے، اس کو اجاگر کر رہی ہے۔ اگر یہاں پر 38 دن کتنے دن 38 دن کا جو فیسٹیول ہے، تو 38 دن اگر میڈیا پہ اگر سندھ کا، پاکستان کا ایک سافٹ امیج جا رہا ہے تو کیوں مطلب ہے کہ لوگوں کو اگر تکلیف ہوگی؟ تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اس منسٹری کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ جو آج ان کے ہوسٹ ہیں ان کو جو ہے شاباشی دینی چاہیے کہ اس سے بہتر کر کے آپ ایک اور پروگرام کریں۔ میں سندھ حکومت کا، خاص کر چیف منسٹر سندھ کا بھی، اور اپنے بھائی جو ہے ذوالفقار شاہ صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت یہاں پہ چیزیں کی، اور اسپیشلی جو ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں بلال بھٹو زرداری صاحب، اس چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے چیزیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے گیلا کیا، بالکل۔ میں جب پشاور میں نے ہمارے پاس 5 یونیورسٹی ہیں جو کہ فائن آرٹس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آرٹس اینڈ کلچر، جو بھی آپ اس کا نام دیں، ان کو میں نے اپنے پاس بلایا، ان سے میں نے پوچھے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ آج آپ کے پاس یہ جگہ موجود ہے، پشاور میں تو ایسے ان کے پاس ہال ہی موجود نہیں جہاں پر ایگزیبیشن کر سکیں، لیکن میں نے ان کو آفر کیا ہے کہ جب تک میں گورنر ہوں میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، میرا لان بار ہے، میرے پاس ہالز ہیں، آپ اس کو استعمال کریں اپنے ایگزیبیشنز کے لیے۔ ریسنٹلی ابھی بے نظیر بھٹو شہید محترم وومن یونیورسٹی جو ہے پشاور میں، ان کے بچی آئی تھی، انہوں نے اپنے جو ہے وہ ایک پروموشن کے لیے ان کے جو اپنے تھیسز ہیں ان کے لیے انہوں نے اپنی ایگزیبیشن کرنی تھی۔ میں نے ان کو 2 دن جگہ دی، میں کہا آپ آئیں، یہ آپ کا اسمبلی ہال ہے، لیکن میں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات چیت کر رہا ہوں کہ ہم PNCA یا اس قسم کے ہال جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں کسی یونیورسٹی میں زمین دینے کو تیار ہوں، اور وہ وہاں پر بنائیں، کیونکہ جو ہمارے بچیاں جو اپنا یہ کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں، اپنی تعلیم کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو ان کو بھی کوئی جگہ ہونی چاہیے۔ جیسے آج ابھی احمد شاہ صاحب نے گیلا کیا کہ ایک ہی ہال ہے جس کو جو ہے وہ نان فنکشنل ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہال ایک بنے۔ جب تک میں نے کہا کہ میں موجود ہوں، آپ ایگزیبیشن کرنا چاہتے ہیں، گورنر ہاؤس کے لانز، گورنر ہاؤس کے ہالز آپ کے لیے بالکل جو ہے ٹوٹلی ایٹ یور ڈسپوزل۔ جب آپ آنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ
ہم اس چیز کو پروموٹ کریں گے، ہم اس چیز کو آگے لے کر جائیں گے۔ ہم نے جیسے میں نے کہا ریلیجیس ٹورزم پہ بات کرنی ہے، ہم نے باقی ٹورزم پہ بھی بات کرنی ہے۔ ہم نے سافٹ امیج سپورٹس کے ذریعے، کلچر کے ذریعے اور ٹورزم کے ذریعے اپنے صوبے کا، آج اگر آپ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں ہمارے صوبے میں، جو حالات ہیں جس قسم کے پروموٹ کیے جائیں ہمارے صوبے میں۔ ہم حکومت کو بھی کہتے ہیں کہ آپ آئیں، اس چیزوں کو مل کر ہم پروموٹ کریں، امن کو پروموٹ کریں، کلچر کو پروموٹ کریں، لیکن یہ چھوڑیں کہ آپ نے کون سے دن یہاں پر دھرنا دینا ہے، کون سے دن جلوس نکالنا ہے، کون سے دن۔ دیکھیں، جب آپ کا ٹائم ہوگا، الیکشن ہوگا تو آپس میں الیکشن بھی لڑ لیں گے۔ آج ہم نے اس قوم کی، اس ملک کی خدمت کرنی ہے، اس قوم کو آگے لے کے جانا ہے، اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، ہم نے اس ملک کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لے کے جانا ہے، ہم نے ایک پرامن ملک دینا ہے، ہم نے نوجوانوں کو روزگار دینا ہے، ہم نے اس کے متعلق سوچنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس ملک کی خدمت کر سکتے ہیں، ہم اس صوبے کی خدمت کر سکتے ہیں، کے پی کی خدمت کر سکتے ہیں، باقی صوبوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ پنجاب میں اگر آپ کو یہ نہیں کرنے دیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو پنجاب کے گورنر سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، ان کی آپ جگہ کو یوز کر سکتے تھے۔ اگر آپ کو یوز کرنا ہے تو میں ان سے بھی رابطہ کر سکتا ہوں، کیونکہ پنجاب بھی ہمارے ملک کا حصہ ہے۔ جس طرح میں نے اترتے ہی پہلے گل آپ کو کیا کہ آپ ہر وقت ہمیں یہاں بھی بلاتے ہیں، کبھی آپ بھی ہمیں جو ہے میزبانی کا جو ہے نا وہ شرف دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری امید ہوں انشاءاللہ مل کر یہ جو سفر شروع ہوا ہے اس کو ہم خیبر پختونخوا تک پھیلائیں گے۔ بات کی، جیسے آپ نے کہا کہ جو کے پی کی حکومت ہے، آپ یہ پیغام ان کو میڈیا پر دے رہے ہیں یا آپ نے ایسی کوئی کوشش کی ان سے بات کرنے کی، کلچر کو پروموٹ کریں؟ باقی وہ تو دھرنوں میں اور جلسوں میں مصروف ہیں، تو یہ پیغام آپ کو ان تک کس طرح پہنچائیں گے یا آپ نے کوئی کوشش کی ہے اس چیز کے لیے؟ 50 چینل ادھر پڑے ہوئے ہیں، 50 ٹیمیں ادھر ہیں، لیکن دیکھیں پیغامات ہوتے ہیں مختلف طریقے سے، آپ کی طرف سے بھی ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک میٹنگ تھی، ایک جرگہ تھا خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ صاحب کے گھر پہ۔ جب میرا سیاست میں ہماری جب الیکشنز ہوئے، میرا کبھی سی ایم صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے رات کو لیٹ آور فون کیا کہ صوبے کے امن کے لیے ہم ایک کانفرنس کرنا چاہتے ہیں جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہم دعوت دے رہے ہیں، تو ایز اے گورنر آپ بھی اگر تشریف لائیں تو ہمارے صوبے کے لیے ایک اچھا میسیج ہوگا۔ اور میں نے گورنر بننے سے پہلے اور بعد میں ہمیشہ امن کی بات کی، اور یہ میرے لیے بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ فخر کی بات تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو بات کرتی تھی امن کی، ڈائلاگس کی، ریکنسلیشن کی، اس پہ ہم ان کو لے کے آئے۔ میں پہلی دفعہ پی ٹی آئی حکومت بننے کے بعد جو جتنے سالوں سے تھی، اور باقی سیاسی جماعتوں کے لوگ جس میں احمد ولی صاحب بھی موجود تھے، سکندر شیرپور صاحب بھی موجود تھے، امیر مقام صاحب بھی موجود تھے، ہم جو ہے پہلی دفعہ وہاں پر گئے اور 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ گئے تھے کہ امن کی بات ہو، امن کی بات کے لیے گئے، ہم اکٹھے ہوئے، وہاں پر ایک جرگہ ہو رہا تھا پشتون، لوگ بڑے خائف تھے کہ پتہ نہیں یہ جرگہ ہے، یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، یہاں پر افغانستان کے جھنڈے ہوں گے، یہاں پہ ریاست کے خلاف باتیں ہوں گی، یہاں پر فوج کے خلاف باتیں ہوں گی، یہاں پر اداروں کے خلاف باتیں ہوں گی۔ ہم گئے، ہم نے ان کو سمجھایا، 3 دن جرگہ ہوا یا جو بھی ہوا، تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ گئے، میں خود وہاں پر گیا، میں نے وہاں پر تقریر کی، ہمارے ایک کمیٹی بنی تھی، ہماری پارٹی کی نمائندگی وہاں پر تھی، نہ وہاں پر فوج کے خلاف نعرہ لگا، نہ وہاں پر ریاست کے خلاف نعرہ لگا، نہ وہاں پر افغانستان کا جھنڈا تھا، اور ہم نے ان کو بتایا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ نے قربانیاں دی ہیں، لیکن آپ اپنی قربانیاں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانیاں پڑھنے میں ڈالیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر سے لے کر لیڈروں تک کی شہادتیں دیکھیں، ان کی جیلیں دیکھیں، ان کے کوڑے دیکھیں، ان کی چیزیں دیکھیں، ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوا، ہمارے بانی پارٹی کے چیئرمین کا عدالتی قتل ہوا، محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، ان کے 2 بھائیوں کو شہید کیا گیا، ہمارے ورکروں کو شہید کیا گیا، ہماری لیڈرشپ کو جیل میں ڈالے گئے، لیکن ہم نے پھر بھی پاکستان کھپے کا نعرہ مارا۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہاں پر کسی اور ملک کا جھنڈا لہرائیں گے اور ہم جو ہے کسی اور ملک کو یہاں پر دعوت دیں گے۔ ہم نے ہمیشہ کہا آئیں، آئین کے دائرے میں رہ کر بات کریں گے، آئین کے دائرے میں آپ کے جو بھی مطالبات ہیں ہم بات کریں گے، آئین کے دائرے میں جو مطالبات آپ کے نہیں ہوں گے اس پہ بات چیت نہیں ہو سکتی، کسی اور کا ایجنڈا ہم نہیں لے کے آگے جا سکتے۔ ہم اگر ایجنڈا لیں گے، اگر ہماری کوئی ریڈ لائن ہوگی تو وہ پاکستان ہے، پاکستان کے آئین کے مطابق ہم ادھر رہ رہے ہیں تو ہم پاکستان کے آئین کے مطابق ہی کام کریں گے۔